واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 73 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ دسترخوان پر گھوم پھر کر دیکھو، امیر المومنین نے کہا، جو کوئی فاقہ کشی سے بہت ہی نحیف ہو گیا ہو، یہ کھانا اسے کھلا دو، میرے لیے عام روٹی اور سب کے لیے پکا ہوا سالن زیادہ اچھا رہے گا۔ ابن سعد نے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شام حکم دیا کہ دسترخوان عام پر جو لوگ موجود ہیں ان کی گنتی کی جائے۔ گنتی کی گئی، 7,000 سے کچھ زائد تھی، اور بوڑھے، بچے اور مریض جو دسترخوان پر نہیں آ سکے اور انہیں جہاں جہاں تھے کھانا پہنچایا گیا تھا، ان کی تعداد 40,000 سے ذرا زیادہ تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس رات بھی وہی کھانا کھایا جو باقی سب نے کھایا تھا۔ انہوں نے پانی مانگا تو انہیں وہ پانی دیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک گھونٹ پی کر پیالہ رکھ دیا۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایسا کام نہیں کروں گا جس کی روز قیامت مجھ سے جواب طلبی ہو۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی قابل غور و فکر ہے کہ ایک روز امیر المومنین نے اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو تربوز کا ایک ٹکڑا کھاتے دیکھا تو بولے، واہ، امیر المومنین کے بیٹے تو پھل کھا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھوکی مر رہی ہے۔ بچہ اپنے عظیم باپ کی سخت مزاج سے واقف تھا، وہ رو پڑا۔ امیر المومنین کو بچے کا رونا متاثر نہ کر سکا۔ کسی نے انہیں بتایا کہ بچے نے تربوز کا یہ ٹکڑا چند ایک کھجوروں کے بدلے لیا ہے تو انہیں اطمینان ہوا اور انہوں نے بچے کو بہلا لیا۔ قحط ٹلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ عراق اور شام سے اناج اور اجناس آ رہی تھی جو نہایت اچھے انتظامات کے تحت مدینہ سے دور دراز علاقوں تک بھی پہنچائی جا رہی تھی۔ امیر المومنین خود جا کر تقسیم کے انتظامات دیکھتے تھے۔ 6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے تھوڑی ہی دور ایک بستی میں گئے تو وہاں 2 گھروں میں ماتم کی آہ و بکا دیکھی۔ ایک عورت کا جوان بیٹا اور ایک عورت کا خامند مر گیا تھا۔ حضرت عمر نے پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ بھوکے تو نہیں مرے؟ یہ جواب سن کر انہیں اطمینان ہوا کہ انہوں نے ایک وقت کا بھی فاقہ نہیں کیا تھا۔ موت کا سبب کوئی ایسی بیماری بنی جسے کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے کفن بیت المال سے دیے جائیں۔ کفن آ گئے۔ دونوں کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود پڑھائی تھی۔ یہ پراسرار بیماری بڑھنے لگی۔ بیماری ایسی تھی کہ علاج کی مہلت ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ وبا کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ اس بیماری کی علامات کیا تھی۔ امیر المومنین جو ذرا سا آرام کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا اور اس بیماری کی روک تھام کے لیے بستی بستی بھاگنے دوڑنے لگے۔ طبیب بھی پریشان ہو گئے۔ ان کی دواؤں کا اتنا سا ہی اثر ہوتا تھا کہ مریض کی موت کچھ دن ٹل جاتی تھی لیکن وہ آخر موت کے منہ میں چلا ہی جاتا تھا۔ طبیب اتنا ہی سمجھ سکے کہ اس بیماری کا تعلق قحط اور خشک سالی کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس بیماری سے مرنے والوں اور قحط ختم تک کسی بھی بیماری سے مرنے والے کا کفن بیت المال سے ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں تک پہنچ سکتے وہاں نماز جنازہ خود پڑھاتے تھے۔ امیر المومنین کسی بیمار کی وفات کی اطلاع پر جاتے تو کچھ اس قسم کے الفاظ ان کے کانوں سے ٹکراتے، کیا امیر المومنین آپ نے بھوک سے تو بچا لیا، موت سے نہیں بچا سکیں گے، یا یہ کہ امیر المومنین روٹی دے سکتے ہو زندگی نہیں دے سکتے۔ اس پراسرار اور ظالم بیماری نے تمام تر عرب پر دہشت طاری کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے بعد قحط سے نجات کی دعا کرتے تھے۔ بیماری نے زور پکڑا تو رات بھر نوافل پڑھتے اور اس طرح قحط اور بیماری سے نجات کی دعا کرتے تھے کہ روتے روتے ان کی ہچکی بن جاتی تھی، یا اللہ یا غفور الرحیم۔ حضرت عمر دعا میں یہ الفاظ ضرور کہتے تھے، میرے گناہوں کی سزا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ دے، اپنے بندوں کو میرے ہاتھوں ہلاک نہ کر، اے پروردگار۔ یوں لگتا تھا جیسے دعاؤں کو قبولیت حاصل ہو ہی نہیں رہی تھی۔ آخر امیر المومنین حضرت عمر کی حالت ایسی ہو گئی جیسے بالکل ہی ہار کر بے دست و پا ہو گئے ہوں۔ انہوں نے ہر طرف قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہ اکٹھا کر کے نماز استسقاء پڑھی، اللہ کے حضور گر گڑا کر دعائیں کی جائیں کہ قحط کے عذاب سے اللہ چھڑا دے۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ رات ہی رات مدینہ پہنچ سکے پہنچ جائیں۔ قاصد فوراً ہی روانہ ہو گئے تھے۔ دور کے علاقوں کو جانے والے قاصد کو بھی چلتے رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں نماز استسقاء کا وقت اگلے روز دوپہر کا مقرر کیا گیا تھا۔ جہاں جہاں پیغام پہنچایا گیا اور لوگوں نے نماز کا وقت مقرر کر کے اعلان کر دیا۔ اگلے روز مدینہ کے لوگ اور مدینہ میں آئے ہوئے 50-60 ہزار پناہ گزین زمین و آسمان کو جلاتی ہوئی دوپہر کے وقت نماز
इस्तिस्का के लिए बाहर निकले और मैदान में सफ़े बांध कर खड़े हो गए। ज़मीन दहकते हुए अंगारों की तरह गर्म थी जिस पर नंगे पाँव खड़ा होना मुमकिन ना था, लेकिन जैसे लोग अल्लाह ताला की ज़ात में मोहब्बत में गुम हो गए हों, इन्हें पाँव जलने का एहसास ही नहीं हो रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत के लिए आगे आए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिदाए मुबारक अपने जिस्म पर ले रखी थी। जिन मौरिखों ने इस नमाज का आंखों देखा हाल लिखा है, इस वक्त के वाक़े निगारों के हवाले से वो मंजर बयान किया है जब मदीना के लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे थे। लोगों की सिसकियाँ और हिचकियाँ साफ सुनाई दे रही थी और यही कैफियत अमीरुल मोमिनीन पर तारी थी। नमाज के बाद अमीरुल मोमिनीन दुआ के लिए उठे। इनका कोई लफ्ज़ वाज़े तौर पर समझ में नहीं आता था क्योंकि वो बच्चों की तरह बिलबिला और रो रहे थे। मौरिखों ने ये अल्फाज लिखे हैं कि हज़रत उमर के आंसू इनकी दाढ़ी से यूँ टपकने लगे जैसे उन्होंने अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे हों। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके सामने बैठे हुए थे। दुआ के दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनका बाजू पकड़ा और उठाकर अपने पहलू में खड़ा कर लिया। फिर इनके दोनों हाथ पकड़कर दुआ के अंदाज में आसमान की तरफ किए। या अल्लाह, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आसमान की तरफ देखते हुए बड़ी ही बुलंद आवाज़ में कहा, हम तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को तेरे हुजूर शफात के लिए लाए हैं, हमारी नहीं तो इनकी ही सुन ले या परवरदिगार। हज़रत अब्बास ने हज़रत उमर की आवाज़ से भी बुलंद आवाज़ में कहा, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपनी रहमत के चंद कतरे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ रिक्कत में दब गई और इस तरह हिचकियाँ ले लेकर रोने लगे जैसे अपने आप पर काबू ना पा सकेंगे। मदीना से दूर दूर तक जहाँ जहाँ अमीरुल मोमिनीन का पैगाम पहुँचा था, इस वक्त नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही थी। हर आँख से आंसू बह रहे थे और लोग इस अजाब से अल्लाह की पनाह मांग रहे थे। नमाज के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलंद आवाज़ से विर्द करते जाते थे, अल्लाह रहमान अल्लाह और रहीम है। फिर जलते और जलाते हुए इस दिन का सूरज भी गुरूब हो गया। एक और रात आई। मौसम की तब्दीली के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन इस रात के बतन से जिस सुबह ने जन्म लिया, इसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता था। सूरज जैसे तुलू हुआ ही ना हो, क्योंकि आसमान पानी से लदे हुए सरमाई और स्याह बादलों की ऊंट में छुपा हो। और जब ये बादल फट पड़े तो देखते ही देखते हर तरफ जल थल हो गया। बारिश ऐसी मूसलाधार कि इसकी धुन में कुछ दूर तक नजर काम नहीं करती थी। 9 महीनों की प्यासी ज़मीन अल्लाह की रहमत से सिराब हो गई। ये तारीखी कहत पूरे 9 महीने रहा था। 2-3 दिनों बाद बारिश का जोर थमा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के अंदर और बाहरीन 50-60 हज़ार पनाह गुज़ीनों में दौड़ते जो 9 महीनों से वहाँ पड़े थे। वो इन लोगों से कहते फिरते थे कि अपने घरों को चले जाओ। लोगों को इनके घर भेजने पर अमीरुल मोमिनीन कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहे थे। उन्होंने बाद में अपने मुसाहिबीन से कहा कि वो इन पनाह गुज़ीनों को इस ख्याल से मदीने से निकाल रहे थे कि इन्हें आराम से हासिल होने वाली रोटी का चस्का ना पड़ जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख्याल ये था कि लोग फ़ौरन खेती बाड़ी में लग जाएं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस्त नंबर 74 में देखना मत भूलिएगा।